کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو ہی سب کا اسلام ہے, لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے, بابوں کا جہاں اور. میں تھوڑا سا ہل گیا. میں نے کہا یہ کون سے انجینئر صاحب ہیں کہ حدیث سے بھی بڑی چیز کوئی ان کے پاس آ گئی ہے. تو وہ مطمئن تبھی ہوئے ہیں, ورنہ حدیثوں کے علاوہ تو ہم ویسے بھی سننے کے قائل ہی نہیں. ہماری تربیت ہی ایسی ہے کہ ہم جب تک حدیث نہیں ہوگی تو ہم انکار کر دیں گے. سب سے بڑی چیز ان کی یہی ہے کہ توحید جس کھلے انداز میں علی بھائی پیش کر رہے ہیں, باقی کسی علماء کی جرت نہیں اس انداز میں پیش کرنے کی. حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارے اہل حدیث بھی جو ہے نا, جتنا ان کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا علی بھائی کو, انہوں نے نہیں کیا. مجھے اس پہ تھوڑا سا جو ہے نا مجھے دلی افسوس ہے. جب ڈیورٹ ہوئے تو اس وقت بہت پریشانیاں ہوئی ہیں. اس وقت تو گالیاں بھی کھائی ہیں, اپنی ماں کی گالیاں کھائی ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد شہزاد. شہزاد بھائی کدھر سے ہیں؟ میں کراچی سے. ماشاء اللہ تعالی. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کا جو پہلے فرقہ تھا وہ کون سا تھا؟ ہمارا پہلے فرقہ ابھی کرنٹ تو اہل حدیث. اچھا اہل حدیث. لیکن آج سے کوئی 15-16 سال پہلے میں بریلوی تھا. ٹھیک ہے. کنورٹ ہو کے اہل حدیث ہوا تھا. تو اچھا جو بریلوی سے اہل حدیث ہوئے تھے کس وجہ سے اہل حدیث ہوئے تھے؟ وہ ہمارے ایک رشتے میں ماموں لگتے تھے. انہوں نے ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کیا کہ آپ جو ہے نا حدیثوں وغیرہ کا مطالعہ کریں. بہت ساری چیزیں جو ہیں اس میں نہیں ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں. تو وہاں سے ڈیورٹ ہوتے ہوتے پھر جب پڑھتا رہا ہوں, پھر میں دیوبندی کی مسجد میں جانا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. وہاں کے مولویوں سے تھوڑی سی بحث وغیرہ ہوتی تھی حدیثوں کے معاملے میں. لیکن وہ کہتے کچھ نہیں تھے, لیکن مطلب نہ ہاں کرتے تھے نہ حدیث کا انکار کرتے تھے. لیکن کہتے بس وہ بھی ٹھیک ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. تو وہاں سے مجھے لگا کہ یار یہ ٹھیک ہے, جو وہ بھی ان کی بھی ضرورت نہیں ہو رہی ہے حدیثوں کا انکار کرنے کی, تو کچھ ہے نا. مجھے تو یہ پتا تھا بخاری مسلم حدیثوں کی کتابیں ہیں, تو یہ کتنی معتبر ہیں یہ نہیں پتا تھا. اچھا. تو وہ پھر اسی سے پتا چلا جب کسی بریلوی مسلک کے علماء کو بھی کتاب دکھائی جاتی تھی, وہ حدیث کا انکار نہیں کرتے تھے لیکن اس کا حمایت بھی نہیں کرتے تھے. تو وہاں سے پھر وہ اہل حدیث مسجد میں جانا شروع ہو گئے. وہاں پھر وہاں سے کافی علم سیکھا. اچھا یہ بتائیں انجینئر صاحب کا تعارف کیسے ہوا؟ انجینئر صاحب کا تعارف جو ہے وہ کچھ علماء تھے, ان کی تقریریں وغیرہ سنی. اچھا. وہ بھی اس طرح سے سنی تھی کہ انڈیا کے کوئی علماء عالم تھے, نام مجھے نہیں پتا. صحیح ہے. تو وہ ان کی برائی مطلب کر رہے تھے کہ ایک انجینئر آئے ہیں وہ جو ہے نا, اور وہ اہل حدیث تھے. میں اہل حدیث علماء کی کافی تقاریر وغیرہ سنتا تھا, حدیثوں کے حوالے سے کوئی حدیثوں کا حوالہ دیتے تھے. تو ان سے بھی یہی توقع تھی. لیکن جب انہوں نے یہ کہا کہ جی ایک انجینئر صاحب آئے ہیں, تو انہوں نے ہمارے لوگ جو ہے نا کافی نکال لیے ہیں, ہمیں بہت نقصان پہنچایا ہے. میں تھوڑا سا ہل گیا. میں نے کہا یہ کون سے انجینئر صاحب ہیں کہ حدیث سے بھی بڑی چیز کوئی ان کے پاس آ گئی ہے کہ جس سے یہ گھبرا رہے ہیں کہ یار ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں. تو وہاں سے پھر میں نے پہلی ویڈیو انجینئر صاحب کو خود نکالی یوٹیوب سے. جب وہ دیکھی تو مجھے کچھ غلط نہیں لگا. پھر سنتے سنتے آج انہیں کی زیادہ سن رہے ہیں. تو کچھ چیزیں تھی اہل حدیثوں میں جو یہ ہائی لائٹ نہیں کرتے تھے. تو بہت ساری میری اپنی بھی معاملات میرے اپنے ایسے تھے کہ جو میں خود بھی اس سے ذرا مطمئن نہیں تھا. تو انجینئر صاحب کی ویڈیو وغیرہ دیکھ کے تو کافی تسلی ہوئی اس معاملے میں. نئی نسل کے حوالے سے کہ جیسے تصویروں کا معاملہ ہے, ویڈیو کا معاملہ ہے, یا گھر میں رہن سہن کا معاملہ ہے, تو اہل حدیث معاملے میں کافی سخت ہے. موقف ان کا سخت ہے کہ حدیث میں ایسا ہے تو ایسا ہی ہونا چاہیے. اس میں تھوڑی سی جو نرمی علی بھائی نے دی ہے وہ نہیں, علی بھائی نے خود تھوڑی دی ہے. نہیں, علی بھائی نے وہ دی ہے حدیثوں کے حوالے سے ایکسپلینیشن کی ہے نا. جی بالکل, اس کے متبادل حدیثیں دی ہیں. تو وہ مطمئن تبھی ہوئے ہیں, ورنہ حدیثوں کے علاوہ تو ہم ویسے بھی سننے کے قائل ہی نہیں. ہماری تربیت ہی ایسی ہے کہ ہم جب تک حدیث نہیں ہوگی تو ہم انکار کر دیں گے. یہ تو یہ تمام مکتبہ فکر کے علماء کا ہم تو شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہماری مفت میں اتنی مشہوری کی ہے. بالکل, وہاں میں برائی نہیں سنتا, شاید آج علی بھائی کو سن نہیں رہا ہو.
अच्छा ये बताएं कि जब आपने इंजीनियर साहब को सुनना शुरू किया और ऑलरेडी आप अहले हदीस मसलक से तल्लुक़ रखते थे, उनके उलमा को तो सुन ही रहे थे, तो फर्क लगा कि किधर डंडी मार रहे हैं लोग? ये डंडी तो बात ये है ना कि सबसे बड़ी चीज जो मैं कहूँगा अली भाई कर रहे हैं वो तौहीद बयान कर रहे हैं। तौहीद बयान कर, सबसे बड़ी चीज उनकी यही है कि तौहीद जिस खुले अंदाज में अली भाई पेश कर रहे हैं, बाकी किसी उलमा की जरूरत नहीं उस अंदाज में पेश करने की। क्योंकि मैं अहले हदीस उलमा में रहा हूँ, मैं कोई उनको ज्यादा कसूरवार भी नहीं ठहराता, क्योंकि उनकी मस्जिदों को आगे यही तौहीद बयान करते थे स्पीकर से, तो उनकी मस्जिदों को आगे लगाई गई हैं, बहुत लोगों को शहीद किया गया है। तो मैं अहले हदीस की कुर्बानियों को भी इस मामले में रद्द नहीं करता, उनकी बहुत कुर्बानी है इस मामले में। लेकिन जिस अंदाज में अली भाई ने पेश किया, इतनी फाल अंदाज में वो बयान नहीं कर सके। बेशक जी बेशक, यानी इतनी कुर्बानियों के बाद भी जो उन्होंने रिजल्ट हासिल नहीं किया, वो अली भाई ने बहुत कम कुर्बानियां दे के उससे ज्यादा रिजल्ट हासिल कर लिया, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। देखिए इससे तो फिर यही साबित हुआ ना कि अगर आप हक के लिए आवाज उठाए तो पीछे आपके अल्लाह ताला की सपोर्ट आती है। बिल्कुल, एक बंदा अकेला देखें खड़ा होकर उसने दावत अल्हम्दुलिल्लाह पेश की, लोगों ने कबूल किया। बिल्कुल, अहले हदीस एक मकतबा फ़िक्र मुकम्मल, मतलब पूरे पाकिस्तान में उसकी शाखें जड़ें मौजूद हैं। उसके बावजूद अगर अल्लाह ने उनसे ये काम छीन लिया है तो फिर उनके अंदर कोई ना कोई कमी तो थी ना, ठीक है, कि अभी वो अपनी दावत देने में, और वो आज खुल के सामने आ गई कमी। तो आप देख ले, आज हम उनको बुखारी मुस्लिम के रेफरेंस देते हैं तो वो कहते हैं सोच के बताएंगे, देखेंगे, चेक करेंगे। नहीं ये तो है, ये तो बहुत पहले से इसी तरह ही चला हुआ आ रहा है। लेकिन ये हैरत की बात ये है कि हमारे अहले हदीस भी जो है ना, जितना उनको सपोर्ट करना चाहिए था अली भाई को, उन्होंने नहीं किया। मुझे इस पे थोड़ा सा जो है ना, मुझे दिली अफसोस है और तकलीफ होती है, क्योंकि उन्होंने अगर आज वो किसी की तारीफ कर रहे हैं, वैसे सबकी बुराई थोड़ी थोड़ी बयान हो ही रही होती है, अली भाई कर ही रहे होते, लेकिन अभी वो कहते हैं कि आप 80% जो या 90% अगर कोई हक पे है तो वो अहले हदीस ही हैं, तो आप कोशिश किया करें कि उनके पीछे जाके नमाज पढ़ें। वो तो गाइड करते हैं, हम तो पढ़ते हैं जी, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी पढ़ते हैं, मैं वो नहीं कह रहा। वो तो कहते हैं कहीं भी आप नमाज पढ़ लें, नमाज हो जाएगी, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कोशिश करें कि आप अहले हदीस मसाजिद में नमाज जी बेहतरीन नमाज पढ़ाते हैं, ठीक है ना, बेहतरीन नमाज पढ़ाते यही बात। तो आज अगर वो मेरा ख्याल है अहले हदीस हज़रात इख्तिलाफ ना करें तो उनकी मसाजिद इंशाल्लाह भरी हुई होंगी, तो थोड़ी सी वो भी जरूरत करें बस जी। बात ये है कि भी दुनिया, आपको पता है दुनिया का माल, मामू की मोहब्बत पे ला दी गई है इनको, और ये हर चीज से पीछे हट गए। क्या फर्क क्या है? नहीं सही बात, 95% तो था वो जो दे रहे हैं वो ऑलरेडी ये देते थे, लेकिन क्या इनकी बात को लोगों ने क्लिक नहीं किया और इंजीनियर साहब की कह रहे हैं क्या वजह है? अच्छा चले ये बताया कि जब आपने इंजीनियर साहब को सुनना शुरू किया तो फिर रास्ते में कोई मसाइल भी आए, कोई हर्डल्स आई हों, कोई फैमिली में, आपके दोस्त अहबाब में होता है ना, लोग आके अपने अपने फिर शुरू कर देते हैं जी ये तो बंदा फलां फलां फलां। तो अगर इस तरह का कोई एक्सपीरियंस तो शेयर करें। एक्सपीरियंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेरे पहले के हैं। ये सारी चीज़ें मेरे साथ पहले हो चुकी थी, क्योंकि मुझे 13-14 साल हो गए इसी फील्ड में। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अपने ख़ानदान में जो तावीज़ वगैरह का मामला था या शिरकिया अकायद जो थे, वो ऑलरेडी मैं अल्हम्दुलिल्लाह 90% ख़त्म करने में कामयाब हो चुका हूँ माशाअल्लाह। तो वो मैं इतना काम कर चुका था, अभी मुझे तो कोई परेशानी इस हवाले से नहीं हुई कि लोग सुनते हैं, अगर मैं किसी से कोई बात करता हूँ, कोई हदीस बयान करता हूँ, तो मेरे कम अज़ कम फैमिली में, ख़ानदान में ये जरूरत नहीं होती उनकी कि यार ये गलत बयान कर रहा है या ये नहीं होगी, तो वो सुनते भी हैं और मेरा ख्याल है कि कोशिश भी करते हैं कि इस पर अमल करें। तो मुझे इस मामले में शिकायत नहीं है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने माशाअल्लाह बात में इतना असर रखा है कि सुनते हैं और कोशिश करते हैं कि अमल करें। जब डिवर्ट हुए तो उस वक्त बहुत परेशानियां हुई हैं, उस वक्त तो गालियां भी खाई हैं, अपनी माँ की गालियां खाई हैं। तो वालिद मेरे थे नहीं, वो पहले ही वफात पा चुके थे, तो अल्लाह उनकी आखिरत आसान करे, गलतियां माफ़ करे।
تو ان تک بس یہ دکھ ہے کہ زندہ ہوتے تو ان کو بھی میں دعوت دیتے۔ سمجھا پاتا دعوت کا کام۔ تو والدہ الحمدللہ میری بہت عرصے بعد ڈیورٹ ہوئی ہیں لیکن الحمدللہ ہو گئی۔ اچھا، اب گھر والوں کو دعوت دی پھر بعد میں؟ یہ ظاہر سی بات ہے، جب گھر پہ تو سب سے پہلے دینی ہے، گھر پہ تو پھر وہ اثر بھی ہوا؟ نہیں ہوا ہے ماشاءاللہ، الحمدللہ ہوا ہے۔ ہمارے گھر کا ماحول ہی بہت چینج ہے ماشاءاللہ، صحیح ہو گیا علی بھائی کو دیکھیں، میری تو ایج ظاہر ہے زیادہ ہے، بچے میرے ماشاءاللہ جوان ہیں، ماشاءاللہ۔ بچے مجھ سے زیادہ اجلت میں کہ ابو آپ علی بھائی کی تصویر جب بنائیں گے تو ہمیں فوراً شیئر کیجیے گا۔ ہم نے جو ہے مطلب مجھ سے زیادہ جلدی میرے بچوں کو ہے۔ چلے جی انشاءاللہ۔ تو بتا رہا ہوں کہ ہمارے گھر میں الحمدللہ ایسا کوئی ایشو نہیں ہے، کھل کے کام ہو رہا ہوتا ہے، بچوں کو بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے تو وہ کھل کے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ ایسا معاملہ نہیں۔ اچھی بات ہے جی، لوگوں کو دینی ایجوکیشن تو سب سے پہلے دینی چاہیے۔ جی اچھا، آپ فرسٹ ٹائم آئے ہیں؟ میں فرسٹ ٹائم فرسٹ ٹائم۔ چلے جی، آج آپ کی انجینئر صاحب سے ملاقات بھی ہو جائے گی انشاءاللہ، اور انشاءاللہ لکھ کے کوشچن بھی کر سکتے ہیں اور تصویر بھی انشاءاللہ ہو جائے گی۔ انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، بہت مزہ آیا آپ سے بات کر کے، جزاک اللہ۔ اور فرقوں کی دکانیں بند، the damage has been done.